تاریخ کا ایک ایسا 1400 سالہ سفر جس نے دنیا کا نظام ہی بدل کر رکھ دیا۔ آئیے آج کی اس وضاحت میں اسلام کی شروعات اور اس کے پھیلاؤ کی کہانی کو قریب سے دیکھتے ہیں، ایک ایسی تحریک جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تو چلیے بلا وقت ضائع کیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سفر ان 5 اہم پڑاؤ سے گزرے گا: اسلام سے پہلے کا دور، پہلی وحی کی روشنی، ہجرت کا اہم فیصلہ، خلفاء اور سائنسی ترقی، اور آخر میں اس پیغام کا پوری دنیا میں پھیلنا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام سے قبل کے دور کی، یعنی وہ زمانہ جسے جاہلیت یا جہالت کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم 570 AD سے پہلے کے عرب معاشرے کو دیکھیں تو وہاں بتوں کی پوجا عام تھی، ظلم اپنی انتہا پر تھا اور معصوم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے جیسے رواج عام تھے۔ بالکل اندھیرا تھا، لیکن پھر اس تاریکی کے برعکس اسلام نے آ کر سچائی، انصاف اور امن کا ایک بالکل نیا روشن پیغام پیش کیا، جس نے ان تمام سنگین معاشرتی مسائل کا ایک بہترین حل فراہم کیا۔ اس سفر کے اہم مراحلوں پر نظر ڈالیں تو کہانی 570 AD میں مکہ سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جو اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے الامین کہلوائے۔ پھر ٹھیک 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہیں سے اسلامک کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر 8 ہجری میں مکہ کی فتح اور آخر میں 632 AD میں وصال۔ یہ ایک مکمل ٹائم لائن ہے۔ چلیے اب اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی وحی اور شروعات اور غار حرا کا وہ عظیم واقعہ۔ اگر ہم تصور کریں، لفظ اقرا یعنی پڑھو، دنیا کی تاریخ کا یہ ایک واقعی انقلابی پیغام تھا۔ فرشتہ جبریل کے ذریعے آنے والا یہ پیغام اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اس تحریک کی شروعات کسی تلوار یا جنگ سے نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے ایک بے حد طاقتور حکم سے ہوئی۔ اور اس پیغام پر سب سے پہلے لبیک کس نے کہا؟ ان ابتدائی لوگوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر اور حضرت علی شامل تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، جب مسلمانوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر تھی تو صرف ایک خدا کی عبادت کے پیغام پر ایمان لانا بالکل آسان نہیں تھا۔ دشواریاں سامنے تھیں، لیکن ان ابتدائی پیروکاروں نے بنا کسی خوف کے ہر مشکل کا مل کر سامنا کیا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ہجرت اور مدینہ۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نئے دور کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ مکہ میں جب ظلم اور سختیاں اپنی حد پر پہنچ گئیں تو ہجرت کا حکم سامنے آیا، یعنی اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا مکہ چھوڑ کر مدینہ منتقل ہونا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، اور اسی اہم واقعے سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات بھی ہوتی ہے۔ مدینہ پہنچ کر کیا ہوا؟ وہاں سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ مدینہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی محفوظ جگہ فراہم کی جہاں ایک مضبوط، متحد اور باضابطہ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا سکی، ایک بالکل نئی شروعات۔ ویسے یہ سفر بغیر رکاوٹوں کے بالکل نہیں تھا۔ ابتدائی مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے چند اہم جنگیں یعنی غزوات لڑنی پڑیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ حالات نہایت سنگین تھے، لیکن ان لوگوں نے ان دفاعی دشواریوں میں بے مثال صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر ان کے اسی صبر کا نتیجہ 8 ہجری میں سامنے آیا، جب مکہ فتح ہوا۔ لیکن رکیے، جو چیز اس تاریخی لمحے کو سب سے منفرد بناتی ہے وہ کوئی جنگ نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام دشمنوں کو مکمل طور پر معاف کر دینا تھا، بغیر کسی بدلے کے عام معافی دے دینا۔ تاریخ میں امن کی ایسی شاندار مثال شاید ہی کہیں اور ملتی ہے۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کا اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ ان کا مشہور آخری خطبہ تھا۔ یہ خطبہ اصل میں تمام انسانیت کے حقوق اور برابری کا ایک بہترین اور واضح اعلان تھا، جو آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ چلیے اب اس سفر کے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، خلفاء اور سائنس کی ترقی، وہ دور جو اسلام کے سنہرے دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اس ریاست نے مرحلہ وار ترقی کی۔ پہلے حضرت ابوبکر نے آ کر اسلام کو مضبوط کیا، اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں اس امپائر کا تیزی سے پھیلاؤ ہوا، پھر حضرت عثمان نے قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور آخر میں حضرت علی آئے جو اپنی بے حد بہادری اور وسیع علم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ہر ایک رہنما نے اپنے انداز میں اس ریاست کو آگے بڑھایا۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے تاریخ کا وہ سنہرا دور جسے ہم دا گولڈن ایج کہتے ہیں۔ امید اور عباسد خلافت کے زمانے میں بغداد شہر اچانک سے دنیا بھر کے علم، تحقیق اور فلسفے کا ایک بہترین اور مرکزی ہب بن گیا تھا۔ یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ مسلم سائنٹسٹس اور اسکالرز نے سائنس، میڈیسن، میتھمیٹکس اور ایجوکیشن کے میدانوں میں ایسی حیران کن دریافتیں کیں جنہوں نے پوری دنیا کے علم کو آگے بڑھایا۔ انہی دریافتوں نے آنے والے دوروں کے لیے نہایت اہم بنیادیں فراہم کیں۔ اب ہم اپنے آخری اور 5ویں حصے پر آ پہنچے ہیں، اسلام کا پیغام اور اس کا پھیلاؤ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام دھیرے دھیرے ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل گیا، لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ پیغام صرف بڑی بڑی سلطنتوں کے ذریعے نہیں، بلکہ عام تاجروں، اسکالرز اور صوفیہ کے ذریعے امن و محبت کے ساتھ فروغ پایا۔ نتیجہ، آج یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ نمبر اپنے آپ میں اس حیران کن سچائی کی ضمانت ہے کہ جو سفر مکہ کی ایک چھوٹی سی غار سے شروع ہوا تھا، وہ آج پوری دنیا میں اربوں اربوں لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر ہم ان تمام تاریخی سورسز کا نچوڑ نکالیں تو اس دین کی بنیادی تعلیمات بالکل واضح اور سیدھی ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنا، انصاف قائم کرنا، والدین کی عزت کرنا اور تمام انسانیت سے بے لوث محبت کرنا۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر امن اور رحمت کا دین ہے۔ تو اس 1400 سالہ لمبے تاریخی سفر کے تجزیے کے آخر میں ایک اہم سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ صدیوں پہلے شروع ہونے والا سچائی اور انصاف کا یہ پیغام آخر آج کی اس دنیا کو کیا سکھاتا ہے؟
یہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر گہرائی سے غور کیا جانا چاہیے۔